بعض اللہ سے محبت کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا دم بھرنے والے، اللہ کے اولیاء، اللہ کے نیک اور صالح بندوں سے پیار کرنے والے لوگ، جو اللہ، اس کے رسول، اولیاء کاملین اور صالحین کا ادب اور احترام کرتے ہیں، جب وہ کبھی احترام کے ساتھ اولو العزم پیغمبروں کے معجزات کو بیان کرتے ہیں، ان کی عظمت کو بیان کرتے ہیں، اولیاء کرام کے معجزات کرامات کو بیان کرتے ہیں، ان کے مقامات کو جو اللہ نے انہیں دیے ہیں بیان کرتے ہیں، تو بعض لوگ یہ کہنے لگتے ہیں لو بھائی انہوں نے تو اللہ کے ساتھ شریک کر دیا ہے، یہ تو وہی کام کر رہے ہیں جو مشرک کام کرتے تھے، یہ وہی کام کر رہے ہیں جو مشرک کام کرتے تھے۔ لیکن ہم ایسے دانشوروں سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں اور یہ توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ سنیے، ہم نام لیتے ہیں رسولوں کا، ہم نام لیتے ہیں اولیاء کاملین کا، ہم نام لیتے ہیں صالحین کا، تو کیا ان لوگوں کا تذکرہ قرآن میں نہیں؟ کیا یہ قرآن کے اندر یہ بات موجود نہیں ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہواؤں پر حکومت دی تھی اور اختیار اور اقتدار ایسا دیا کہ آپ کے حکم پر کبھی ہوا تیز چلتی تھی، کبھی آہستہ چلتی تھی؟ کیا یہ قرآن کے اندر موجود نہیں؟ سنیے، کیا یہ بات قرآن میں موجود نہیں کہ یوسف علیہ السلام کی قمیص جب ان کے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام کی نابینا آنکھوں پر ڈالی گئی تو ان کی روشنی واپس آ گئی، آنکھیں واپس آ گئیں؟ کیا یہ قرآن میں موجود نہیں؟ اچھا چلیے، کیا قرآن میں یہ موجود نہیں کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام وہ اللہ کے حکم سے کوڑھی اور برس کے مریضوں کو ٹھیک کرتے ہیں اور مردوں کو زندہ کرتے ہیں؟ کیا یہ قرآن میں نہیں ہے؟ اچھا یہ بتائیے، کیا قرآن میں یہ بات موجود نہیں کہ سلیمان علیہ السلام کا ایک امتی جو زبور کا عالم تھا، اس نے اپنی اس طاقت جو اللہ نے روحانی عطا فرمائی تھی، ملکہ بلقیس کا تخت سبا سے اٹھا کر سلیمان علیہ السلام کے قدموں میں لا کر نہیں رکھ دیا تھا پلک جھپکنے میں؟ کیا یہ قرآن میں نہیں؟ یہ قرآن میں موجود ہے۔ کیا قرآن میں یہ موجود نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک اپنا عصا مارا تو 12 چشمے پہاڑ سے نکل آئے، اپنا عصا مارا سمندر کے اندر 12 راستے بن گئے خشک اور اس میں سے وہ پار ہو گئے؟ یہ سب باتیں قرآن میں نہیں ہیں اور یقیناً ہیں۔ جب یہ باتیں ہیں تو پھر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم صرف اولیاء اللہ اور رسولوں کو جو مقام و مرتبہ اللہ نے دیا ہے ہم وہ بیان کرتے ہیں، ہم اپنی طرف سے بیان نہیں کرتے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے، مشرک تو وہ ہو، مشرک تو اللہ کے سوا دوسروں کو خدا مانتے تھے، 360 بتوں کو خدا مانتے تھے، وہ لات و حبل کو خدا مانتے تھے، اس لیے وہ ان کا نام لیتے تھے۔ لیکن جو خدا کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے، جو خدا کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے، اللہ نے جو مقام رسولوں کو دیا، انبیاء کو دیا اور اپنے مقبولان بارگاہ بندوں کو دیا، اولیاء کاملین کو دیا، اگر کوئی ان کو بیان کرتا ہے تو وہ کیسے مشرک ہوگا بھائی؟ وہ کیسے کافر ہوگا؟ مشرک تو وہ ہوگا جو اللہ کے سوا کسی اور کو خدا بناتا ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے احباب کو، ایسے دانشوروں کو سوچنا چاہیے کہ وہ مسلمانوں کو ایسا کافر یا مشرک قرار دے کر وہ کس کی خدمت کر رہے ہیں؟ وہ نفرتیں پیدا کر رہے ہیں، وہ امت کے اندر دراڑ پیدا کر رہے ہیں، تفرقہ پیدا کر رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس بات پر بھی غور کرنا چاہیے